یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حیرت انگیز حقائق، اس دور کے مکہ کے مخصوص حالات اور جو عام الفیل ہے یعنی ہاتھیوں والے سال کی ایک انتہائی ڈرامائی داستان کے گرد گھومتا ہے۔ اور ہمارے سامنے تاریخ کے کچھ انتہائی مستند حوالے موجود ہیں جن کی روشنی میں ہم یہ کثیر الجہتی سفر کریں گے۔ صحیح، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ تاریخ کو محض واقعات کے ایک سیدھے خط کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، مطلب یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں۔ اصل میں اس جائزے کا مقصد صرف ان مشہور واقعات کو دہرانا نہیں ہے۔ ہم مستند ذرائع جیسے طبقات جو کہ سیرت کی مشہور انسائکلوپیڈیا ہے اور الہدایہ جیسی ضخیم کتابوں کی روشنی میں ان واقعات کا تجزیہ کریں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ایک طرف ایک دنیا کی ایک بہت بڑی منظم اور طاقتور فوجی چڑھائی ناکام ہوتی ہے اور دوسری طرف ٹھیک اسی دور میں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس حملے کے محض چند دن بعد ہی ایک ایسی خاموش مگر پرنور ولادت ہوتی ہے جس نے انسانیت کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ تو آئیے اس تاریخی اور حیرت انگیز واقعے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ جی، اگر ہم ولادت کے عین وقت کے بالکل ابتدائی اور غیر معمولی حقائق سے بات کا آغاز کریں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ایک بہت غیر معمولی بات دیکھنے میں آئی تھی، اور وہ حیاتیاتی لحاظ سے کافی حیران کن تھی۔ بالکل، وہ یہ کہ آپ کی آول نال یعنی جو امبلیکل کارڈ ہوتی ہے وہ پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ مطلب عام طور پر جو پیدائش کے بعد دایا اسے کاٹتی ہے نا، ہاں ظاہر ہے یہی طبعی عمل ہے، لیکن یہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ اور صرف یہی نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ آپ پیدائشی طور پر ختنہ شدہ تھے۔ یہ حیاتیاتی حقائق بلا شبہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی عام انسانی ولادت نہیں تھی۔ اب دیکھیں نا، جب ہم الہدایہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں آپ کے دادا عبد المطلب کے رد عمل کا بڑا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ وہ تو ظاہر ہے حیران ہی ہوئے ہوں گے۔ جی، وہ حیران بھی ہوئے اور بے پناہ خوش بھی، لیکن اس خوشی کے اندر نہ ایک کمال درجے کی دور اندیشی چھپی تھی۔ مطلب وہ صرف ایک جذباتی دادا نہیں تھے؟ بالکل نہیں، وہ مکہ کے ایک دانا سردار کے طور پر ان نشانیوں کو پڑھ رہے تھے۔ وہ ان کٹی ہوئی عامل نال اور ختنہ شدہ ہونے کو دیکھ کر پورے یقین سے کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا نرالی شان کا مالک ہوگا۔ کیا بات ہے! اور واقعی یہ نرالی شان صرف اس نومولود کی ذات یا جسمانی خد و خال تک محدود نہیں تھی، اس کا اثر تو ارد گرد کے پورے ماحول پر پڑ رہا تھا، جغرافیے پر بھی۔ ہاں، ذرا مکہ کے اس وقت کے ماحولیاتی منظر نامے کا تصور کریں۔ پیدائش سے پہلے مکہ شدید خوش سالی اور قحط کا شکار تھا۔ ایک بنجر صحرائی علاقہ تھا وہ، اور صحرا میں جب بارش نہ ہو تو زندگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ لیکن تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ جوں ہی آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، اچانک زبردست بارشیں شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ! وہ قحط جو لوگوں کی جان لے رہا تھا وہ اچانک ختم ہو گیا۔ جو درخت سوکھ چکے تھے وہ راتوں رات ہرے بھرے ہو گئے، پھلوں سے لد گئے۔ مطلب ہر طرف اس بنجر وادی میں سبزہ چھا گیا۔ اگر ہم اس تبدیلی کو ایک بڑے کینوس پر رکھ کر دیکھیں تو یہ ایک بہت قابل غور رجحان ہے۔ وہ کیسے؟ قدیم انسانی تاریخ میں اس طرح کی وسیع ماحولیاتی تبدیلیاں عموماً کسی بہت بڑی اور بابرکت ہستی کی آمد کا اشارہ سمجھی جاتی رہی ہیں۔ یہ فطرت کا اپنا ایک طریقہ ہے استقبال کرنے کا۔ صحیح، یہیں پر رک کر اگر ہم ولادت کے بالکل عین وقت کے روحانی مناظر کا تذکرہ کریں تو طبقات میں ایک بڑا حیران کن منظر ملتا ہے۔ جب پیدائش ہوئی تو آپ کا جسم زمین پر عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ ہاں، وہ روایت بڑی طاقتور ہے۔ جی، آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے۔ یہ تفصیلات بہت اہم ہیں۔ اگر ہم ان حرکات کو جوڑیں، یعنی ہاتھوں پر جھکنا، گھٹنوں کے بل ہونا، تو سیدھا سا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ بالکل سجدے کی سی حالت میں پیدا ہوئے، جو کہ ایک نومولود کے لیے بالکل غیر معمولی بات ہے۔ ہاں، یہ ایک مکمل روحانی سپردگی کی علامت ہے۔ اور حیرت کا سلسلہ یہی نہیں رکتا، یہ بھی روایت ہے کہ مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی بالکل اس طرح آسمان کی جانب اٹھی ہوئی تھی جیسے نماز میں تشہد کے دوران اٹھائی جاتی ہے۔ ایک انتہائی طاقتور بصری خاکہ ہے یہ۔
اور پھر وہ نور کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ سیدہ آمنہ کی اپنی روایت بھی تو موجود ہے نا؟ ہاں، کہ اس نور کی روشنی اتنی شدید اور وسیع تھی کہ مکہ میں ہوتے ہوئے انہیں بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ اور بصرہ تو شام کا علاقہ ہے، سینکڑوں میل دور۔ یہ واقعی ایک ہوشربا منظر کشی ہے۔ مکہ کے ایک چھوٹے سے گھر سے نکلنے والی روشنی کا شام کے محلات تک پہنچنا علامتی طور پر بہت گہرا مفہوم رکھتا ہے۔ یعنی اس کا اثر صرف عرب تک نہیں رہنا تھا؟ بالکل، یہ اشارہ تھا کہ یہ روشنی روم اور شام کی سپر پاورز تک پہنچے گی۔ اور یہاں علامہ سہیلی رحمہ اللہ کا وہ حوالہ بھی بہت اہم ہے جو 8ویں صدی ہجری کے مورخ ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کی۔ تاریخی الفاظ ہیں: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی کی پاکی ہے۔ جی، اب ان تمام شواہد کو ملائیں، سجدے کی حالت، انگلی کا اٹھنا، نور کا شام تک جانا اور یہ پہلے الفاظ، یہ سب ایک غیر معمولی اور کائناتی آغاز کے مکمل عکاسی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! اب ذرا تاریخ ولادت کے معمے پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ ایک بات جس پر تمام مورخین کا 100% اتفاق ہے وہ یہ کہ ولادت پیر کے روز فجر طلوع ہونے کے وقت ہوئی۔ اور پیر کے دن کی اہمیت تاریخ اسلام میں بہت پر اسرار اور گہری ہے۔ ہاں، جیسے اگر ہم زندگی کے بڑے واقعات کو دیکھیں تو نبوت کا ملنا، ہجرت مدینہ اور وفات، یہ سب پیر کے دن ہی ہوئے۔ گویا پیر کا دن محض ایک دن نہیں رہا، ایک خاص روحانی تسلسل بن گیا۔ بالکل، اور تاریخ کے حوالے سے اقوال مختلف ہیں۔ کچھ 12 ربیع الاول کہتے ہیں، کچھ 8 اور کچھ 2 ربیع الاول بھی۔ لیکن ایک اور زاویہ بھی ہے، فلکیاتی حساب کا۔ محمود پاشا فلکی والا حساب؟ ہاں، مصری ماہر فلکیات نے جب سورج اور چاند کی گردش کا حساب لگایا تو تاریخ 9 ربیع الاول نکلی۔ اس تمام بحث سے ایک بنیادی بات سمجھ آتی ہے کہ اگرچہ تاریخوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، گو کہ کلاسیکی مورخین اکثریت سے 8 ربیع الاول کو مستند مانتے ہیں، لیکن مہینے اور دن پر سب کا غیر متزلزل اتفاق ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن؟ جی، 1400 سال قبل جب چیزوں کو لکھ کر محفوظ کرنے کا رواج کم تھا، تب بھی دن اور مہینے پر مکمل اجماع ہونا اور جدید فلکیاتی حساب کا بھی وہیں آ کر رکنا، یہ سینہ بہ سینہ منتقل ہونے والی تاریخ کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ صحیح، تو یہ تو تھا ولادت کا رخ، لیکن اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں فلیش بیک میں جانا پڑے گا۔ اس ولادت سے کچھ دن پہلے مکہ میں ایک ڈرامائی طوفان آیا تھا جسے عام الفیل یا ہاتھیوں والا سال کہا جاتا ہے۔ اور اس کے پس منظر کو سمجھے بغیر ہم اس دور کی نفسیات کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ محض فوجی حملہ نہیں تھا، یہ تکبر اور حسد کی جنگ تھی۔ کہانی شروع ہوتی ہے یمن سے۔ وہاں کا حاکم ابراہا تھا۔ وہ حبشہ کی عیسائی سلطنت کا نمائندہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ عرب مسلسل سفر کر کے کہیں جا رہے ہیں۔ اسے پتا چلا کہ وہ مکہ میں بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس کا سامراجی ذہن یہ ہضم نہیں کر پایا۔ بالکل، اس نے سوچا کوئی عالیشان محل ہوگا۔ جب پتا چلا کہ وہ تو بس سادہ سے پتھروں کا چوکور کمرہ ہے جس پر یمن کا دھاری دار کپڑا پڑا ہوتا ہے تو وہ دنگ رہ گیا۔ ایک مغرور حاکم کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ لوگ اس کی شاندار سلطنت چھوڑ کر ایک بنجر وادی کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ سونا، چاندی اور اونچی عمارتیں ہی دل جیت سکتی ہیں۔ اسی تکبر میں اس نے قسم کھائی کہ وہ یمن میں ایک ایسا شاندار گھر بنائے گا جو عربوں کا رخ مکہ سے موڑ دے گا۔ اور اس نے جو عمارت بنائی وہ واقعی ایک عجوبہ کی۔ سرخ، سفید، زرد پتھر، سونے چاندی کے دروازے، بڑا سا یاقوت۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی نکتہ ہے۔ کون سا؟ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ ابراہا کے حکم پر اس عمارت کی دیواروں پر اتنی کثرت سے کستوری اور مشک ملا گیا کہ دیواریں بالکل سیاہ ہو گئیں،
اور وہ قیمتی جواہرات بھی اس مشق کے موٹی تہ کے نیچے چھپ گئے۔ واقعی؟ مطلب خوشبو کے چکر میں اس نے عمارت کی شکل ہی بگاڑ دی۔ بالکل، یہ ایک پاگل پن تھا۔ وہ دولت اور خوشبو کے زور پر روحانی تعلق خریدنا چاہتا تھا، لیکن اپنی ہی عمارت کا حسن بگاڑ بیٹھا۔ اور پھر اس نے سرکاری اعلان کر دیا کہ اب لوگ مکہ کے بجائے یمن کا حج کریں۔ کچھ مقامی قبائل نے دباؤ میں آ کر کیا بھی، لیکن آزاد عربوں کے دل پر یہ بات خنجر کی طرح لگی۔ ایک عرب تھا نفیل خثائمی، اس سے یہ تکبر برداشت نہیں ہوا۔ ہاں، اس نے ایک رات چوری چھپے اس نقلی کعبہ میں گھس کر غلاظت پھیلا دی، اس کی عربوں کی سرمایہ کاری کو لفظاً خاک میں ملا دیا۔ یہ سیدھا ابرہہ کے غرور پر وار تھا۔ جب اسے صبح پتہ چلا تو وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ اب وہ مکہ جا کر کعبہ کا ایک ایک پتھر توڑ دے گا۔ اور اس کے لیے اس نے شام اور حبشہ سے ایک خاص جنگی ہتھیار منگوایا، ایک دیوا ہیکل ہاتھی جس کا نام محمود تھا۔ افریقہ سے اتنا بڑا ہاتھی تپتے صحراؤں میں سے گزار کر لانا ہی ایک لاجسٹک ڈراؤنا خواب تھا۔ یہ اس کے جنون کی انتہا تھی۔ لشکر مکہ پہنچا اور اہل مکہ کے جانور لوٹ لیے، جن میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ اب یہاں نفیل نے، جو قیدی بن چکا تھا، ابرہہ سے عبد المطلب کا تعارف کروایا کہ یہ عرب کے سب سے بڑے سردار ہیں۔ اور ملاقات کے دوران عبد المطلب کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ ابرہہ تخت سے نیچے آ کر ان کے ساتھ قالین پر بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ مکہ تباہی کے دہانے پر تھا اور عبد المطلب نہایت سکون سے بولے کہ مجھے میرے اونٹ واپس دے دیں۔ ابرہہ کی حیرت طبعی تھی۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ یہ سردار رحم کی بھیک مانگے گا۔ اس نے طنز کیا کہ آپ مجھے بڑے معزز لگے تھے، لیکن آپ تو کعبہ کے بجائے اپنے اونٹوں کا رونا رو رہے ہیں۔ اور اس پر عبد المطلب کا وہ لرزہ خیز جملہ تاریخ میں نقش ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹ مانگ رہا ہوں۔ اس گھر کا ایک اپنا پروردگار ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ کوئی بزدلی نہیں تھی، یہ مطلق توکل کی نشانی تھی۔ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ مادی طاقت کے سامنے میری حد کہاں ختم ہوتی ہے اور خدا کی طاقت کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور انہوں نے عملی حکمت عملی بھی اپنائی۔ اونٹ واپس لے کر ان کے کھروں پر چمڑے چڑھائے، قربانی کے نشان لگائے اور انہیں حرم کی حدود میں چھوڑ دیا۔ یہ کمال کی نفسیاتی جنگ تھی۔ وہ پیغام دے رہے تھے کہ اگر لشکر نے اللہ کی ملکیت ان جانوروں کو نقصان پہنچایا تو حرم کے پروردگار کا غضب براہ راست نازل ہوگا۔ انہوں نے سیاسی جنگ کو خدائی جنگ بنا دیا۔ کیا حکمت تھی! پھر وہ کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر کوہ ہرا پر گئے اور دعا کی کہ اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ یہ ثبوت ہے کہ ان کے پاس مادی طاقت نہیں تھی۔ انہوں نے اپنا کام کیا اور معاملہ گھر کے مالک پر چھوڑ دیا۔ اور پھر آیا داستان کا کلائمیکس۔ صبح ہوئی، ابرہہ ہاتھی پر سوار ہو کر آگے بڑھا مکہ میں داخل ہونے کے لیے، لیکن محمود نامی اس ہاتھی نے آگے بڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی ہر کوشش کی، سر پر لوہے کی ضربیں لگائیں، آنکھ چبھوئے، بے دردی سے مارا، لیکن وہ ایک انچ نہ ہلا۔ اور قدرت کا طنزیہ نظارہ دیکھیں، اسے یمن یا شام کی طرف موڑتے تو وہ تیز تیز چلنے لگتا، لیکن مکہ کا رخ کرتے ہی فوراً بیٹھ جاتا۔ ایسا لگتا ہے اس جانور کا اخلاقی کتب نما اس فوج کے سپہ سالار سے بہتر کام کر رہا تھا۔ لشکر میں خلبلی مچ گئی۔ جب ظلم اور لوہے کا اثر نہ ہوا تو انہوں نے ایک آخری حربہ استعمال کیا۔ ہاتھی کو باقاعدہ شراب پلائی گئی تاکہ وہ نشے میں ہوش کھو دے اور چل پڑے، لیکن شراب کا بھی اثر نہ ہوا۔ نشے میں بھی اس نے مکہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا۔ فطری دفاعی نظام نشے پر غالب آ گیا، اور پھر ابابیلوں کا جھنڈ آیا اور لشکر کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا۔ اس واقعے کا تجزیہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ مادی طاقت، بے پناہ دولت اور تکبر قدرت کے نظام کے سامنے کتنے لاچار ہیں۔ ابرہہ کے پاس سب کچھ تھا، لیکن وہ ایک جانور کو مرضی سے چند قدم نہ چلا سکا۔ بالکل۔ اور سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اسی تباہ کن واقعے کے فوراً بعد مکہ کی اسی وادی میں وہ ولادت ہوئی جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا۔
ایک مادی طاقت مٹ رہی تھی اور ایک روحانی سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اگر ہم کڑیوں کو سمیٹیں تو صاف نظر آتا ہے کہ ایک طرف تکبر، بہت بڑا لشکر اور ہاتھی ناکام ہوئے، اور دوسری طرف انہی دنوں ایک ہستی نے جنم لیا جس کی پیدائش پر قحط ختم ہوا اور ہر طرف نور پھیل گیا۔ تاریخ کا یہ سبق بہت اہم ہے کہ بظاہر نظر آنے والی طاقت ہمیشہ حتمی فیصلہ نہیں کرتی۔ آج کے ڈیٹا اور مادی وسائل کے دور میں بھی سچی طاقت اکثر ان زاویوں میں چھپی ہوتی ہے جن پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ آج کے سفر کے اختتام پر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر ایک بے زبان جانور جسے مارا پیٹا گیا، نشا پلایا گیا، وہ اپنے اندر یہ شعور رکھ سکتا ہے کہ کون سی لکیر پار نہیں کرنی، تو انسانی تاریخ میں ایسے اور کتنے ہی پوشیدہ عوامل اور فطری طاقتیں ہوں گی جو خاموشی سے دنیا کے بڑے واقعات کا رخ موڑ رہی ہیں، اور ہم اپنی محدود سوچ کی وجہ سے ان تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔